658 میں ہلاکو خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا۔ منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے، جب خاقان اعظم مر جائے تو سب قراقرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکے، اگلے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ تو وہ وہاں سے نکلا تو اس کی بیوی تھی، وہ عیسائی ہو چکی تھی، دوقوزہ، اور اس کا سالار تھا کتبوغا، وہ بھی عیسائی ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھاتے تھے، بہت ظلم اٹھاتے تھے، اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ ہلاکو خان عیسائی ہو جائے، لیکن وہ عیسائی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ، مصر کو فتح کر لو، وہ تو مر گیا، اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو تم بعد میں جانا، پہلے مصر فتح کرو۔ اس نے کہا نہیں، یہ چنگیز خان کا قانون ہے، میں اسے پورا کروں۔ اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا، فلسطین میں، اور 2 حصے لے کر وہ واپس چلا گیا قراقرم کی طرف۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا۔ تو عین جالوت پر 658 میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصیب ہوئی، اور اس میں کتبوغا گرفتار ہوا۔ تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، پر وہ ایسا کم وقت تھا کہ بوٹی بوٹی ہو گئے، پر اس نے سی نہیں کی، اف نہیں کی۔ انہوں نے کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا؟ میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا۔ برقع خان ایمان لا چکا ہے۔ جب ہلاکو چلا ہے، وہ قراقرم کے قرولتائی اس کو کہتے تھے، قرولتائی کانفرنس، اس کانفرنس کے لیے چلا ہے، تو اس وقت قبلائی طولوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ بوقا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتہ چلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے، اور ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے بوقا کو شکست دی اور قراقرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بوقا، اور اس نے قراقرم کی بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا۔ تو ہلاکو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپس میں نہیں ٹکرایا کرتے؟ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، تو حملہ کرے گا میں تیرے اوپر حملہ کروں۔ جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برقع خان ہلاکو پہ حملہ آور ہوا، تو اس نے ہلاکو کو شکست دی، اور مصر اس تسلط سے نکل گیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کی، چچا زاد بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، جس میں ہلاکو کو آخر میں شکست ہوئی، اور اس غم سے وہ بھی 42 سال کی عمر میں فالج کے مرض سے مر گیا۔ اس کا پوتا ہلاکو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا، پہلے وہ عیسائی ہوا، عیسائی، اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا۔ یہ نکودار خاقانی نام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی تو مسلمان ہو کر اس نے نام احمد خان رکھا۔ ہلاکو کی نسل میں اسلام داخل ہو گیا، کوئی تلوار نہیں چلی۔ کون گمنام تھے جنہوں نے ان کو دعوت دی؟ تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں۔ یہ جو جوشیلے لوگ ہیں نا تحریکوں، ایک تبلیغ سے کیا ہوگا، صرف تبلیغ سے کیا ہوگا، نری تبلیغ سے کیا ہوگا، نرے بستر اٹھانے سے کیا ہوگا، یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیغ سے کیا ہوا۔ 7ویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑھ گئے، آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑھیں گے، زندہ رہو گے تو دیکھو گے۔ پیچھے صرف ایک نسل قبلائی کی نسل چین نکل گئی، وہ محروم ہوئے اسلام سے، ورنہ باقی ساری نسل چنگیز کی۔ چغتائی رہ گیا، چغتائی کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ
جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں متاثر ہوا اسلام سے، اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ اس وقت منگولیا کی طرف حکمران تھے۔ تو یہ آخری تاتاریوں کا قلعہ باقی تھا، تو اس میں ایک آدمی نے سراغ کیا، ایک آدمی رشید الدین،